الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس سال کا ماہ رمضان المبارک طلوع بھی ہوا اور پھر غروب بھی ہو گیا۔ جس قدر تیز رفتاری کے ساتھ یہ دن گزرے ہیں میرے اور آپ کے، پورے 30 دن، واقعہ یہ ہے کہ یہ فیلنگ ہر شخص کی ہے، ہر سال یہ فیلنگ ہوتی ہے۔ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک بہت ہی مقدس مہینہ، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پہلا عشرہ گزرتا ہے، دوسرا عشرہ گزرتا ہے، تیسرا عشرہ گزرتا ہے، اور بالآخر معاملہ آخری تاریخ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس موضوع پر بہت گفتگو ہو چکی، رمضان کے دوران مجھے بھی موقع ملا، اور شجاع الدین شیخ صاحب امیر تنظیم اسلامی، انہوں نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی کہ رمضان کا اصل حاصل کیا ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تو یہ باتیں تو گویا کہ وہ ہیں جو آپ حضرات کے ذہن میں ہیں، میرے ذہن میں بھی ہیں۔ صرف یہی ایک دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، جو موٹیویٹنگ فورس پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالی اسے برقرار رکھے، اس میں اضافہ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ وقت بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت کی تیزی، اس کی تیز رفتاری اس درجے نہ بڑھ جائے کہ سال گزرے اور آپ محسوس کریں صرف مہینہ گزرا ہے، ایک مہینہ گزرے آپ محسوس کریں صرف ایک ہفتہ گزرا ہے، ایک ہفتہ گزرے اور آپ کی فیلنگ یہ ہو کہ ابھی تو صرف ایک دن گزرا۔ اور حضور نے اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا، اور ایک دن یوں ہوگا گویا کہ ایک لمحہ یا ایک ساعت، جس کے بارے میں بہت خوب کہا ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھیجا گیا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گویا کہ ایک ایک ساعت، حضور نے فرمایا ایک دن ایک ساعت کی طرح ہوگا۔ پھر آپ نے مثال بھی بیان کی، جس طرح آج کل ہمارے پاس ماچس ہوتی ہے، ماچس آپ نے ذرا رگڑی اور ایک شعلہ نکلا اور پھر بجھ گیا، تو آپ نے مثال بیان کی کہ جیسے کہ تم آگ بھڑکاتے اور بھڑکنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، کتنی دیر بھڑکے گی؟ یہی کیفیت انسان کے پورے دن کی ہے، ایک ساعت کی طرح۔ تو اس حوالے سے گویا کہ ہمیں پوری طرح اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ یتقارب الزمان کے الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ زمانہ جو ہے ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائے گا، اتنا باہم ایک دوسرے کے اندر مل جل جائے گا کہ وقت کا احساس تک نہیں ہوگا۔ اور نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں 2 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ۔ ہماری جو کچھ بھی معلومات ہیں، ہم ابھی تک تعین نہیں کر سکے کہ ہمارا یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے کتنے عرصے قبل وجود میں آیا تھا،
لاکھوں سال تھے، کروڑوں تھے، اربوں تھے، کھربوں تھے، کھربوں سے بھی آگے نکل جائیں. کسی حد تک تو ہمیں کسی حد درجے میں معلومات، ظاہر ہے وہ تھیوریز کی شکل میں ہوں گی یا انسان کی آبزرویشن، کہ اس کائنات کا جو وجود ہے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بڑے بڑے جو ہیں کرے ہیں جو فضا میں تیر رہے ہیں، اصل میں یہ ایک ہی جامد ماس تھا، سالڈ ماس، اور وہ پھر اس کے اندر بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے، ایکسپلوژن ہوئی ہے. جس طرح کوئی اس شے اگر ایکسپلوڈ کرتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر جو ہے چیزیں بکھر جاتی ہیں. بگ بینگ کی جو تھیوری ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ یہ پوری کائنات صرف ایک ماس تھی، قرآن حکیم میں بھی اشارہ ملتا ہے کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین و آسمان جو ہے باہم ملے ہوئے تھے، ایک ہی وجود کی شکل میں تھی، پھر اس کے اندر ایک ایکسپلوژن پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں یہ اجرام فلکی وجود میں آ گیا. اسی میں سے ایک بہت چھوٹا سا ہمارا یہ زمین کا خطہ بھی ہے جس پر ہم بستے ہیں، 8 ارب انسان رہتے ہیں یہاں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو گویا کہ کسی اعتبار سے سائنٹیفکلی بھی ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں. لیکن بہرحال قرآن حکیم کی 2 سورتیں، سورۃ العصر اور سورۃ الدہر. سورۃ العصر میں زمانے کی تیز روی کس طرف اشارہ ہے، بہت تیزی سے گزرنے والا زمانہ، جو حدیث ترمذی شریف کی میں نے آپ کو سنائی، یتقارب الزمان، گڑمڑ ہو جائیں گے سال دنوں میں، دن ہفتوں میں، ہفتے ساعتوں میں. اس میں گویا کہ زمانے کی جو تیز رفتاری ہے، جس تیزی سے گزر رہا ہے، اور میں اور آپ شاہد ہیں اس پر. ظاہر خواتین تو شاید اپنی عمر چھپاتی ہوں، لیکن مرد تو نہیں چھپاتے. میں 70 سے متجاوز ہو چکا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن یہ کہ گزشتہ زندگی کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے پلک جھپکنے میں یہ پورا عرصہ گزر گیا. پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، پھر گورنمنٹ کالج، پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، بس ایک خواب سے ہیں، حالانکہ سالوں ہم نے وہاں گزارے. یہ زمانے کی تیز روی ہے، تیز رفتاری. والعصر، اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی اس تیز رفتاری کی. اور یہی یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ جو عصر کا وقت ہے، یہ دن کا وہ حصہ ہے جو بہت سپیڈنگلی گزرتا ہے. سورج ڈھلا اور گویا کہ جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا تو اس کے بعد مغرب تک تو اب گویا کہ صرف گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا. تو زمانے کی تیز رفتاری یہ عصر کے اندر بھی موجود ہے. وقت عصر جو ہے اس حوالے سے بڑی تیزی سے دن گزرنے والا. اور دوسری سورت قرآن میں موجود ہے، سورۃ الدہر. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دونوں کا ترجمہ زمانہ ہے. سورۃ العصر میں زمانے کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے، اور سورۃ الدہر میں زمانے کی وسعت کی طرف اشارہ ہے. آپ پیچھے سے پیچھے چلے جائیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں سال پر پہلا ہوا، اور قیامت تک یہ زمانہ کنٹینیو کر رہا ہے، کہیں درمیان میں کوئی رخنا نہیں ہے. تو یہ دہر کی تعبیر ہوگی. دونوں کے نام سے قرآن حکیم میں صورتیں موجود ہیں. بارہ چند باتیں وہ تھی کہ جو میں صرف ضمناً عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جس تیزی کے ساتھ جو ہے رمضان گزرا ہے، کم سے کم یہ کہ تاثرات جو میرے تھے میں آپ تک جو ہے اسے ٹرانسفر کر سکا نہیں یا نہیں کر سکا. بہرحال ایک بات بہرحال طے ہے کہ رمضان المبارک کے دوران خاص طور پر دن کا روزہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تقویٰ جو اصل حاصل ہے، مقصد ہے روزے کا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ کھانے پینے سے رکا رہا، فریج جو ہے بھرا ہوا ہے پھلوں سے بھی اور مختلف کھانے پینے کی چیز، آپ رکے رہتے ہیں. کیوں؟ کیا آپ کو معلوم ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی اور قوت محرکہ نہیں ہے آپ کو لگامت دینے والی. تو گویا کہ یہ ایک جذبہ تھا نا، جذبہ ایمانی ہے، قوت ارادی ہے، جس کی وجہ سے رمضان میں دن کے اوقات میں آپ رکے رہے ہیں کھانے پینے سے بھی، شہوت رانی سے بھی، صرف اس بنیاد پر کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اسی کیفیت کا ایک تسلسل ہونا چاہیے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی. وہی قوت ارادی، وہی قوت ایمانی
جس نے آپ کو رمضان کے دنوں میں حلال چیزوں سے روکے رکھا، وہی قوت ایمانی اور قوت ارادی ہونی چاہیے نا جو سال کے بقیہ دنوں میں آپ کو حرام کے ارتکاب سے روکے رکھے۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان اصل میں ایک ٹریننگ پروگرام ہے، پورا پروسیس ہے، اور وہ چند گھنٹوں کی کوئی ورکشاپ نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، چند دنوں کی نہیں ہے، پورا ایک مہینہ تسلسل کے ساتھ، تاکہ وہ قوت محرکہ، جذبہ ایمانی، قوت ارادی جو ڈیولپ کی گئی ہے اس ماہ مبارک میں، اسے کوئی تسلسل اور دوام تو حاصل ہونا۔ چند احادیث جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، اور آج کا میرا جو بھی بیان ہے اسی اعتبار سے، تاکہ یہ کہ بہرحال رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ، ابھی 5 دن پہلے ہی ہم نے عید الفطر منائی ہے، تو ابھی جذبات بھی موجود ہیں، اور اللہ سے ہمیں امید ہے، جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ من قام رمضان من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، احتساب کا لفظ آیا، اللہ سے بہترین اجر کی امید میں، اور امید اسی وقت پیدا ہوگی جبکہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا جذبہ موجود ہوگا نا، اللہ کو راضی، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ موجود۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، احتساب، ہمارے ہاں احتساب عام طور پر اس کو یہی سمجھا جاتا ہے خود محاسبہ کرنا، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ رمضان میں انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، میں کہاں کھڑا ہوں، میری زندگی میں کون کون سی غلط چیزیں در آئی ہیں، میں کس اعتبار سے کس لیول پر ہوں، میری ترجیحات کیا ہیں، حرام و حلال کی کوئی تمیز ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ خود احتسابی کے درجے میں، جس میں مراقبہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ایک حدیث جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، اے لوگوں جو بھی تم نے نیک اعمال کیے ہیں، جتنی تمہارے اندر تطیقون، جتنی طاقت ہے، اس ماہ مبارک میں تم نے انہیں انجام دیا ہے، اور جذبہ یہ ہے کہ یہ بات کنٹینیو کرے گی سال کے بقیہ 11 مہینوں میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب دینے سے نہیں تھکتا جب تک کہ تم نیک اعمال کرنے سے نہیں تھکتے۔ بہت اہم بات، نیک عمل کیا اور اس کے بعد انسان مطمئن ہو گیا یہ نیکی تو مجھ سے در آئی ہے، اب ضرورت گویا کہ آگے نہیں ہے، نہیں، اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تمہارا اجر و ثواب میں اضافہ کرنے سے، یہاں تک کہ تم خود تھک جاؤ۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں کہ جن کے اندر ایک ہمیشگی پائی جاتی ہو، مسلسل ہوں، تسلسل کے ساتھ ہوں، اور دوسری بات کیا ہے، اور چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو رمضان میں میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان نے کوشش کی ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو تلاوت کے ساتھ ترجمے کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہیں، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، کن باتوں کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، کن سے روکتا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ یہ تو صرف اسی کو پتہ چلے گا نا جو قرآن کو پڑھتے ہوئے کم سے کم اس کا مفہوم اس پر واضح ہو رہا ہو، جسے قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن حکیم کی جو اصل تعلیمات ہیں جس سے آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی لیسنز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں، پیغام اخذ کر سکتے ہیں، وہ اس کی سطح پر تیر رہی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی، نصیحت آموزی کے لیے بہت سال اور آسان کر دیا، تو ہے کوئی تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو جو اعمال ہم اس ماہ مبارک میں کرتے رہے ہیں تو اس میں ایک تسلسل رہے،
وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ، جس میں دوام ہو، جس میں تسلسل ہو، منقطع نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے تو معلوم ہوا جو نیکیوں کو اللہ نے توفیق دی تھی اس کو بھی بہت بڑا سٹاپ لگ گیا. اب چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن لوگوں نے بھی دن میں روزہ رکھا ہے تقوی کے اوپر پوری طرح کاربند رہتے ہوئے، اور پھر یہ کہ رمضان کے روزے کے اور تقاضوں کو ادا کیا ہے، قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا ہے، اور جن چیزوں کو عادت کے طور پر انہوں نے اس ایک مہینے میں اختیار کیا، تو کون کون سی چیزیں اور اس میں کس اعتبار سے ہمیں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ یہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں. جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، کھانے پینے سے، شہوت رانی سے ہم صرف اسی وجہ سے بچے رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہ میں ہوں. اب یہ جذبہ جو ہے، جذبہ ایمانی برقرار رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ رمضان گزرے تو یہ جذبہ جو ہے بالکل، جسے آپ کہیے کہ بالکل ہی غائب ہو جائے، بلکہ اس کے اندر ایک تسلسل رہنا چاہیے. ما دام جو الفاظ ہم نے پڑھے، اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بہت خوبصورت ایک تمثیل کی شکل میں، عام طور پر حکایات سعدی جو ہیں آپ حضرات کے علم میں ہیں، بہت ہی چھوٹے چھوٹے واقعات کی شکل میں بڑی مورل لیسنز جو ہیں وہ امت کے لیے، ہماری جسے آپ کہیے نصیحت آموزی کے لیے وہ پیش کرتے ہیں. انہی میں سے ایک حکایت ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد جتنے بھی تھے اس کی کلاس میں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک پرندہ دیا، کبوتر دیا یا کوئی مرغا دیا، کہ جاؤ تم سب جاؤ اور جا کر اس کو ذبح کرو کسی ایسی جگہ کوئی اسے دیکھ نہ رہا، بالکل چھپ کے، جہاں کوئی شخص نہ دیکھ رہا ہو. تو تمام جو بھی بچے تھے انہوں نے اس پر عمل کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ بعد میں یہ تمام جو ہے ذبح شدہ مرغے یہاں آ جائیں گے، پھر اس میں ہماری جو ہے وہ دعوت ہو جائے گی، دعوت شیراز. بڑے ذوق و شوق سے گئے اور بہت ہی چھپ کر کوئی کوٹری میں جا کر یا کہیں اور کسی غار میں جا کر کسی نے اس کو ذبح کیا جہاں کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو. تو جتنے بھی شاگرد تھے ان میں سے ایک شاگرد آیا اپنے اس مرغے کو بالکل صحیح سالم لے کر. اب اگلی بات چاہے میں نہ بھی بتاؤں تو آپ اس تک پہنچ چکے ہوں گے، جب استاد نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنا مرغا کیوں نہیں ذبح کیا، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ تو اس بچے نے کہا میں جہاں بھی گیا اس نیت سے اس مرغے کو ذبح کرنے کے لیے، تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو استاد نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے مرغوں کو ذبح کر دیا وہ سب کے سب ناکام ہو گئے، صرف یہ ایک طالب علم ہے کہ جو پاس ہوا ہے، جس کے اندر یہ احساس موجود تھا کہ خدا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس ماہ مبارک میں ہم نے اپنی عادت بنائی ہے کہ دوپہر کے کھانے کو ہم نے سکپ کر دیا. مجھے یاد ہے حکیم سعید صاحب بہت ہی نیک، بہت ہی درویش انسان تھے، والد محترم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے یہاں، میں بھی موجود تھا. تو ایک بڑے پتے کی بات انہوں نے کہی کہ اگر پاکستانی قوم صرف دوپہر کا کھانا کھانا چھوڑ دینا، اس کے نتیجے میں جتنے بھی قرضے آپ کے اوپر چڑھے ہوئے، میں بات کر رہا ہوں آج سے 20 سال پہلے کی، اب تو قرضے کتنا تومار ہمارے جو ہے کندھوں پر، ہماری پشت کے اوپر لدا ہوا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو جتنا قرضہ ہے وہ اتر جائے گا چند ہی سالوں میں، اس لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے دوپہر کے کھانے کی. ابھی تو روزے ہم نے بہت اچھے گزار لیے کہ دن بھی بہت بڑا زیادہ طویل نہیں تھا، لیکن گرمیوں بھی آپ روزے رکھتے ہیں تو دوپہر کے وقت کھانے کی طلب سرے سے موجود نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کے اندر جو طبعی چیزیں موجود ہیں نا، کچھ چیزوں کا وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. جیسے ہی رمضان گزرا اب آپ کے اندر کریونگ شروع ہو گئی، 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، کھانا آنا چاہیے، آفس پہنچے ہیں تو چائے ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ریفلیکس ایکشن ہے، اور اس کے بارے میں ہماری قوت ارادی کا جو کوئی دخل حاصل نہیں، وہ گویا کہ ایک شے ہے جو خود بخود ہو رہی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ روٹین، اگرچہ مجھے معلوم ہے اپنے بارے میں بھی اس روٹین کو اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن بہرحال کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے ایسے ہیں نا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، ایسے جوان مرد بھی ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں
تو 2 وقت کے کھانے کی جو ایک روٹین ہے جو رمضان میں ہم نے ڈیولپ کی، اگر اسی کو تسلسل حاصل ہو جائے تو کتنے ہی امراض وہ ہیں جس سے ہم بچ جائیں گے. اس لیے کہ جو فساد پیدا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر، 9-10 بجے آپ نے ناشتہ کیا اور 3-4-5 گھنٹوں کے بعد آپ نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، تو گویا کہ معدہ تو فطری طور پر اپنے آپ کو اس قابل ابھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے اوپر پھر یہ لوڈ ڈال دیا جائے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بہرحال نفس کو کچلنے کے حوالے سے بھی اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جلدی بیدار ہونے کی عادت. جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ تمام لوگوں نے سبھی روزے رکھے. صبح کس وقت اب اٹھتے تھے؟ ہم سحری کے لیے اٹھتے تھے جبکہ اذانیں ہوتی ہیں اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے. پورا 1 مہینہ ہمارا یہ معمول رہا ہے، یہ روٹین رہی ہے. تو اس کا 10% بھی اگر ہم اس کو اخذ کرنا چاہیں کہ سال کے بقیہ مہینوں کے اندر کم سے کم فجر کی اذان سے کچھ پہلے ہم بیدار ہو جائیں نا، تو یہ صبح بیدار ہونے کی جو ایک عادت ہم نے ڈیولپ کی ہے اس 1 مہینے 30 دن مسلسل، اس کو اس اعتبار سے اگر ہم جاری رکھ سکیں تو کیا کہنے. پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر نمازوں میں پابندی. سب سے بڑی گواہ ہماری مساجد ہیں. آج کل ہماری اس مسجد میں، جس میں اس ہال میں بھی تقریباً 300-350 افراد آ جاتے ہیں، اور رمضان کے جو پہلے دن تھے تو یہ پورا ہال بھرا ہوتا تھا فجر کی نماز میں. ایک منطقی سی بڑی لاجیکل بات تھی کہ لوگ چونکہ سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، سحری کی ہے، اس کے بعد فجر کی اذان سنی ہے، نماز کے لیے حاضر ہو گئے. لیکن یہ کہ جیسے ہی رمضان گزرا تو اب جو ویرانی آپ نے اپنے مساجد میں دیکھی ہوگی، میں اپنی اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ فجر کی نماز میں بمشکل 1 صف 1.5 صف 1.25 صف، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو نمازوں کی پابندی ٹھیک ہے، 5 وقتہ نماز جو ہے بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا. جب بھی یہ الفاظ میں کہتا ہوں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں میں سے کسی کی نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ نماز باجماعت مسجد میں ادا نہ کرے. اس میں یار پر پورا اترنا آسان بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے اپنے آفیسز کے اندر بھی ایسے مقامات، ایسی جگہ بنا لی ہیں جہاں وہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، لیکن کم سے کم جماعت کا اہتمام تو کرتے ہیں. تو نماز تو اصل میں اقامت صلاۃ ہے ہی، 5 وقتہ نماز کا نظام جو باجماعت ہو. تو یہ عادت اگر ہمیں ڈیویلپ ہوئی ہے اس ماہ میں 30 دنوں کے اندر تو اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے ہمیں. اس لیے کہ بہرحال جیسا کہ کہا گیا نا قرآن حکیم میں، یہ اقامت صلاۃ جو ہے بڑی شاق گزرتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں ایمان موجود ہو. ہاں، جن کے اندر ایمان میں کمی ہے، کوئی کسر باقی رہ گئی، لا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالی، نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن کسل مندی کے ساتھ، بغیر جماعت کے، وقت گزرنے کے بعد. جیسا کہ حضور نے اپنی ایک فرمان میں یہ ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز وہ ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا، نماز ادا نہیں کی. مسجد میں باجماعت تو بہت دور کی بات ہے، نماز ہی کو مؤخر کیا. کسی میٹنگ میں مصروف ہیں، کوئی مشاورت ہو رہی ہے، کوئی دکان پر بیٹھے ہیں، کسی اور قسم کی کوئی مصروفیت ہے، اور جب سورج اتنا ڈھل گیا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو اٹھ کر اس نے گویا کہ حضور نے پھر اس حدیث میں مثال دی ہے جس طرح مرغا ٹھونگے مارتا ہے، اس نوعیت کی نماز اس نے ادا کی. یہ منافق کی نماز ہے حضور نے فرمایا. اس لیے کہ معلوم ہوا کہ اس شخص کو نماز کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی دلی تعلق نہیں ہے.
تو نماز کی پابندی جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. پھر اس سے اگلی بات، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی تلاوت، یہ 30 دن تو گزرے نا کہ جس میں ہم نے اپنا معمول بنا لیا. خواب و ربع پارا تھا، نصف پارا تھا. بہت سے حضرات نے، مجھے یقین ہے کہ اگر میں پوچھوں تو بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں پورا قرآن جو ہے اس کی تلاوت مکمل کی. نوید ہے ان کے لیے. لیکن ایک یہ عادت ہم نے ڈیولپ کی ہے 30 دنوں کی ٹریننگ کے نتیجے میں. اس میں بھی تسلسل ہونا چاہیے. وہی حدیث میں یاد کرا رہا ہوں آپ کو جو بالکل آغاز میں ما داما وَإِنْ قَلَّ. پہلے آپ اگر ایک پارہ پڑھتے تھے، نصف پارہ پڑھتے تھے، چند رکوع پڑھ لیں، لیکن اس میں تسلسل ہونا چاہیے. بہت سے واٹس ایپ کے ذریعے پیغامات آپ نے سنے ہوں گے. انسان کے رزق میں جو ہے برکت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ نماز فجر کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے. ہر دن کا آغاز ہو نماز سے، اور اللہ توفیق دے تو نماز سے پہلے کچھ نوافل ادا کر لے. اگر وتر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھے تو نوافل کے ساتھ وتر کو جوڑ لیجئے. کیا کہنے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. قرآن کہتا ہے ہاں نفس کو مارنا پڑتا ہے صبح جلدی اٹھنے کے لیے. اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے، اس سے کوئی تعلق قائم کرنا ہے تو یہ کام تو کرنا پڑے گا نا. تو تلاوت کی عادت اسے کنٹینیو رکھیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، بلکہ حضور کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص بھی قرآن حکیم پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ. جو شخص بھی قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھتا ہے، حرفن کے الفاظ ہیں، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. والحسنہ بعشر امثالہا. اور پھر حضور نے فرمایا وہ ایک نیکی نہیں ہوتی بلکہ 10 نیکیاں ہوتی ہیں. ایک حرف. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تفصیل فرمائی، لا اقولو، میں نہیں کہتا مگر یہ کہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. اور اس میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ ان کا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں. الف لام میم کے معنی کیا ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں، قرآن کا جزء ہے. ہا میم عین سین قاف 5 حروف، 2 آیات مکمل حروف مقطعات. کسی کو معلوم نہیں اس کے معنی کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی الف لام میم کی. اس کے عوض، ہر حرف کے عوض ایک حسنہ، اور ایک حسنہ مساوی ہے 10 حسنات کے. پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی عادت جو ہم نے ڈیولپ کی ان 30 دنوں کے اندر، جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی ہے. کسی اعتبار سے اگر خیانت ہم سے ہو رہی ہے، کسی وقت میں بھی تو خیانت ہے نا. کوئی شخص اپنے آفس میں کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے کا وقف ہے کہ وہ کام کرے گا، اور درمیان میں سے جو ہے جسے آپ کہیے کہ وہ نکل جاتا ہے اپنے کسی اور کام کے لیے، تو یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. وقت میں خیانت ہے. روپے پیسے کی خیانت کو تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن یہ دوسری خیانتیں بھی تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے نا. زبان سے اگر کوئی غلط بات نکل رہی ہے تو یہ خیانت ہے ہماری زبان کے عمل کے اعتبار سے. آنکھوں کی بھی خیانتیں ہیں جس کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ. آنکھوں کی خیانت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے دل کو پاک کر دے. تو جتنے بھی گناہ انسان کے اندر اس کے نفس کے اندایات موجود ہیں، کچھ بہت سی ایسی ہیں کہ جو جبلتیں انسان میں ہیں، لیکن جب وہ ایک حد سے ایکسیڈ کرتی ہیں تو گناہ معصیت بن جاتی ہے. تو یہ 30 دنوں کی جو ٹریننگ تھی، اس میں جو بھی جذبات ہمارے اندر قوت ایمانی پیدا ہوئی ہے،
قوت ارادہ پیدا ہوئی، اس کو گویا کہ اس میں تسلسل اور ایک دوام کا معاملہ، خواہ وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اعمال کو انتہائی محبوب رکھتا ہے۔ پھر صدقہ و خیرات، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا، کسی بھی ضرورت مند کو آپ نے کوئی مدد فراہم کی ہے، کوئی راشننگ کا معاملہ کیا ہے، سب نے کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس سے کہ قرآن حکیم میں لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، دسترخوان ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا یقیناً قرآن کی تعلیم ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فیاضی دی ہے، روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، لوگوں کو راشن فراہم کیا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے رہے ہیں، تو انہیں بھی گویا کہ اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد اب جو بقیہ دن ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ ان کے ہاتھ جو ہیں، جیسا کہ یہودی کہا کرتے تھے نا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے تو ہاتھ بند گئے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، قرآن میں کہا گیا سورہ کہف کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، دیکھو اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہ رکھو، خواہ وہ اپنے گردن کے پیچھے باندھ لے یا اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر باندھ لے، کہ تمہارا ہاتھ تمہاری جیب کی طرف بڑھے ہی نہ کسی کو مدد کرنے کے لیے، ہاتھوں کو کھولو۔ یہاں میں نے خاص طور پہ ایک حدیث نوٹ کی تھی، صحیح ترمذی کی روایت ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو شخص بھی کسی اپنے مسلمان بھائی، یہاں صرف مسلمان کا ذکر نہیں کیا، ویسے یہ تو حدیث میں تو مسلم کا ذکر ہے، لیکن کسی بھی انسان کی کوئی شخص مدد کرے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی بھوک کو رفع کرتا ہے، کوئی مالی امداد اس تک پہنچاتا ہے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دوا دارو کا بندوبست کر دیا، اس کے لیے معاملے کو کچھ سہل کر دیا، لیبارٹری انویسٹیگیشنز ہے وہ آج کل آپ کو معلوم ہے کس کاسٹ پر جو ہے کوئی شخص کرواتا ہے، اس میں آپ نے سہولت پیدا کر دی، تو جب وہ شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو رفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکالیف سے اسے نجات دلا دے گا، اور وہ تکلیف وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے کہ جس پہ انسان لرز جاتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل، اس دن کی سختی، اس دن کی غلظت، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ جس کی غلظت اور سختی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں، اس سے آگے بڑھ کر مثال پیش نہیں کی جا سکتی جو قرآن نے دی ہے۔ تو اس دن کی جو سختی ہوگی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے اس سے اپنی پناہ میں رکھے گا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو یا کسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ چند باتیں وہ تھی کہ جو میں یہ چاہتا تھا کہ اس 30 دنوں کا جو جس ٹریننگ پروگرام سے میں بھی گزرا، آپ بھی گزرے، اور واقعتاً ہمارے اندر وہ ایک جذبہ بھی پیدا ہوا، ہماری قوت ارادی، جذبہ ایمانی کے اندر، کہ ہم ان چیزوں کو مسلسل 1 مہینہ ہم نے جاری رکھا۔ تو بس میری درخواست آپ سے بھی ہے، اور اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں اور خود اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، جن جن نیکیوں کی اللہ نے توفیق دی ہے انہیں جاری و ساری رکھیں، پھر وہی بات چاہے وہ کچھ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر ایک تسلسل موجود رہے اور ایک دوام موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ چونکہ رمضان کے بعد کا پہلا ہی جمعہ تھا تو میں نے چاہا کہ ایک مرتبہ پھر یاد دہانی ان تمام چیزوں کی، اور یہ باتیں صرف اسی اعتبار سے کہ صرف آپ تک باتیں پہنچانا جو ہے وہ مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ کہ میں اپنے لیے بھی گویا کہ ان باتوں کو اپنے لیے بھی تلقین کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔